اللہ کا بے حد شکر ادا کرنے کا دن ہے، ایک ایسا دن کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی صورت میں اتنا عظیم ترین تحفہ عطا کیا۔ وہ پاکستان جو پاک استان ہے، پاک استان، جہاں ہماری سوچیں آزاد ہیں، جہاں ہمارا شعور آزاد ہے، جہاں ہماری زبانیں آزاد ہیں، جہاں ہماری عبادتیں آزاد ہیں، جہاں ہمارے سجدے آزاد ہیں، جہاں ہماری فکر آزاد ہے، جہاں ہمارا شعور آزاد ہے، جہاں ہمارے جسم آزاد ہیں۔ میں آج جو بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، میں چاہتا ہوں چند لمحے دے دیجئے اور اس کے بعد پھر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ یہ جو ابھی تلاوت ہو رہی تھی نا سورہ رحمان کی، جس میں بار بار تکرار تھی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمت؟ یہ جو نعمتوں کا تصور ہے نا ناظرین، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے نا تو پھر وہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کا شکرانہ ادا کرے، لیکن جب انسان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو سلب کر لیا کرتا ہے، چھین لیا کرتا ہے، لے لیا کرتا ہے، کیونکہ وہ بے قدرہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ عطا کر دیا۔ یہ جو پاکستان ہے، پاکستان، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہت بڑی نعمت، بلکہ میں اگر اسے نعمت عظمیٰ کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ ذرا جائیے تو صحیح اور دیکھیے تو صحیح بارڈر کے اس پار کیا ہو رہا ہے، کہ جہاں پر آذانوں پر پابندی ہے، جہاں نمازوں پر پابندی ہے، جہاں مساجد کو تلاش کر کر کے رام بھومی اور کرشن بھومی ڈکلیئر کر کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، مسلمان کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ جا کے تو دیکھیے وہ جو دنیا کی سب سے بڑی جیل اس وقت کشمیر کی صورت میں، وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے کشمیریوں کے اوپر۔ جا کر تو دیکھیے اس وقت روہنگیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہے، جا کر تو دیکھیے اس وقت غزہ کی پٹی پر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، 23 لاکھ نفوس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے صاحب، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم کی چھیاں ایک خاص وقت پہ عطا کرتا ہے نا، یاد رکھیے گا کہ کرم کے سائے چھین بھی لیے جاتے ہیں۔ رحمتوں کے جو بادل آتے ہیں نا، وہ رحمتوں کے بادل پلٹا بھی دیے جاتے ہیں، وہ لے بھی لیے جاتے ہیں۔ جو قوم اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کی بے قدری کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتیں لے لیا کرتا ہے۔ یہ کاہے کو بحث ابتدا شروع ہوئی اور کاہے کو اس بحث کی ابتدا ہوئی کہ پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونا چاہیے یا پاکستان کو ایک سیکولر پاکستان ہونا چاہیے؟ کہاں سے شروع ہوئی یہ بحث اور کیوں ہوئی؟ جس پاکستان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے باقاعدہ عہد کر کے لیا تھا، اور یہ عہد کر کے لیا تھا کہ ہم یہاں پر اسلامی قانون نافذ کریں گے، اسلام کا قیام ہوگا اس سرزمین کے اوپر، یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہم نے اپنے راستے سے ڈیویٹ کر لیا؟ 6 ستمبر ہے 1943 ہے، کراچی میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 31واں اجلاس ہوتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، قائد اعظم میں رحمۃ اللہ علیہ بہت دل سے کہتا ہوں، وہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلیکٹڈ تھے، منظور نظر تھے، ایسے ہی نہیں تھے وہ۔ ان کا سوٹ بوٹ لوگوں کو نظر آتا ہے، ان کی کیپ نظر آتی ہے، ان کا سگار نظر آتا ہے۔ وہ جو اندر ایک درویش چھپا ہوا تھا نا، جس کو نومینیٹ کیا تھا گنبد خضرا کے مکین نے، وہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ کچھ اور تھا صاحب۔ اس کو سمجھنے کے لیے بڑی فہم و فراست کی ضرورت ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کڑکدار آواز گونجتی ہے اور پوچھتے ہیں کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر اس ملت کی عمارت استوار کی گئی ہے؟ اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ پھر خود فرماتے ہیں، اب جو فرماتے ہیں وہ سن لیجئے، فرماتے ہیں کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن پاک ہے۔ اور مجھے امید ہے جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن مجید کی برکت سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا رہے گا۔ کیسی پھڑکتی ہوگی اور تڑپتی ہوگی آج آپ کی روح، کہ کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے پاکستان کا۔ کہیں سندھی، کہیں پنجابی، کہیں پٹھان، کہیں بلوچ، کہیں سرائکی، کہیں گجراتی، کہیں میمن، کہیں مہاجر، کیا حشر کر دیا۔
مسالک کے نام پر تقسیم کیا تو ایسا کیا صاحب کہ کہیں بریلوی، کہیں دیوبندی، کہیں اہل حدیث، کہیں اہل تشیع. کوئی پاکستانی مسلمان ہے؟ کس حد تک ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کر کے رکھ دیا. آپ ذرا سوچ سکتے ہیں اس بات؟ اور کتنی روح تڑپتی اور پھڑکتی ہوگی میرے آپ کے قائد کی کہ ہم نے کیا حشر کر کے رکھ دیا اس پاکستان کا. یہ پاکستان تو وہ پاکستان تھا صاحب کہ جس کو ہم نے اپنی امنگوں کا پاسبان بنانا تھا. اپنی امنگوں کا پاسبان بنا کر اس پاکستان کو ہم نے جنم دینا تھا جس پاکستان نے دنیا میں مسلمانوں کی قیادت کرنی تھی، اسلام کا مقدمہ لڑنا تھا. آج تو ہم خود وکٹم بن کے کھڑے ہو گئے. اپنے ہی خلاف مقدمہ، اپنے ہی خلاف جرا، اپنے ہی خلاف فیصلہ، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہم. ذرا سوچئے تو صحیح. میں کیسے سمجھاؤں آپ کو یہ آزادی کیا ہے، اور کیسے بتلاؤں اس بات کو کہ اس آزادی کی حیت اور اہمیت کو سمجھیں. آئیے ذرا آپ کو میں تاریخ کے جھروکوں میں لے کے چلتا ہوں. لوگ ایک تو جملہ غلط استعمال کرتے ہیں کہ پاکستان 20 لاکھ قربانیوں کے بعد بنا. نہیں، غلط جملہ ہی. 20 لاکھ قربانیاں ہجرتوں کے وقت ہیں، لیکن وہ جو قربانیاں ہیں ان قربانیوں نے بتلا دیا کہ جن لوگوں نے ہندوستان کی سرزمین کو ٹھوکر ماری اور اس پاکستان کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج وہ سوچتے ہوں گے کہ کاش ہم وہیں رہ جاتے تو زیادہ بہتر تھا کہ ہم نے کیوں ہجرتیں کی. آپ کو معلوم ہے ایک عید ابھی 3 دن کے بعد آنے والی ہے. یہ 3 دن کے بعد عید ہے نا. ایک عید 1947 میں آئی تھی اور 18 اگست کو آئی تھی. آئیے ذرا میں آپ کو منظرنامہ بتلاتا ہوں کہ خوف و ہراس کا کیا عالم تھا، دہشت کا اور وحشت کا کیا عالم. ایک قیامت بپا تھی مسلمانوں کے اوپر، ایک قیامت کہ جو پاکستان کی محبت میں پاکستان کو اپنے وجود کا، اپنی روح کا حصہ بنا کر چلنا چاہتے تھے پاکستان کی سرزمین کی طرف. جالندھر کی سرزمین ہے. ہزاروں مسلمان اس وقت نماز عید ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں موجود ہیں. ابھی پہلی رکعت میں سجدہ ریز ہوئے تھے. پہلی رکعت میں ہندوؤں نے، سکھوں نے تلواروں، گنڈاسوں، برچھیوں اور بندوقوں سے مسلح ہو کے باقاعدہ ان کے اوپر حملہ کر دیا اور آنے واحد میں سینکڑوں مسلمانوں کے سر تن سے مکمل طور پہ جدا کر دیے. اس وحشیانہ انداز سے ان کو حملہ کیا کہ لوگ اپنی جان بچا کر بھاگ نہیں پا رہے تھے، اور جو بھاگنا چاہتے تھے ان کو بھالوں کی اور نیزوں کی نوک کے اوپر روک کے جو ہے ان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا تھا. یعنی جالندھر کی جو عیدگاہ تھی وہ لاشوں سے مکمل طور پہ بھری ہوئی تھی. یہ عالم تھا. اس کے بعد جو انتہا پسند ہندو اور انتہا پسند سکھ تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک پروگرام کے تحت جتنے بھی آسودہ حال گھر تھے ان تمام گھروں میں جا کر وہ جو پردہ نشی خواتین تھی ان کو باقاعدہ باہر نکالا، گھسیٹ کر باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد ان کے برقعے نوچے، ان کی چادروں کو نوچا، ان کے سروں سے چادروں کو اتارا، ان کے کپڑوں کو تار تار کیا. تار تار کرنے کے بعد ان کو مکمل طور پر برہنہ کر دیا، اور برہنہ کرنے کے بعد وہ ان کے مردوں کے پاس لے کر آئے، اور لے آنے کے بعد ان سے کہا کہ اب اپنے مردوں کو عید مبارک کہو اور قیام پاکستان کی خوشی کی مبارکباد دو. تصور کر سکتے ہیں آزادی ملی کیسے؟ اندازہ کر سکتے ہیں آپ آزادی ملی کیسے؟ اور یہ وحشیانہ سلوک اس طرح سے رہا کہ ان کے شوہروں، ان کے بھائیوں، ان کے بیٹوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کے ان کو رونے نہیں دیا. ان برہنہ عورتوں کو برہنہ کرنے کے بعد پہلے کہا گیا کہ رقص کرو، اور رقص کرنے کے بعد مبارکباد دو تمہارے پاکستان کی قیام کی، اور عید کی مبارکباد دو. اور وہ بیچاریاں جب اپنی یعنی پردے کو کسی طرح سے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے سے جب لپٹتی تھیں تو ان کو کچوکے مارے جاتے تھے باقاعدہ کہ وہ جدا ہو جائیں. اس طرح سے پاکستان بنا ہے، اس طرح سے ہجرتیں ہوئی ہیں، اتنی قربانیاں دی ہیں میرے بڑوں نے، آپ کے بڑوں نے، ہم سب کے بڑوں نے. یہ قیصر راجہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، علی محمد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، اورنگزیب صاحب، اورنگزیب لغاری، بہت بڑا نام ہے پاکستان، بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. ہمارے بزرگ ہیں، فرحان خان عباسی بیٹھے ہیں یہاں پہ. ان سب کے بزرگوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہے، وہ قیامتیں دیکھی ہیں. یہ صرف ہندو پانی، مسلم پانی، ہندو حلوائی، مسلم حلوائی، ہندو محلہ، مسلم محلہ، ہندو شہر اور مسلم شہر کا مسئلہ نہ تھا. یہ باقاعدہ 2 نظریات کا معاملہ تھا. 1.25 کروڑ کے قریب ہجرتیں ہوئی ہیں، 1.25 کروڑ کے قریب، 1.25 کروڑ کے قریب. ذرا سوچئے، 52 لاکھ ہجرتیں تو صرف مشرقی پنجاب سے ہوئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کھل کر گستاخی کی جاتی تھی، قرآن کی اہانت کی جاتی تھی. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآن کے اوراق میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سودا سلف دیا جاتا تھا. یعنی عالم یہ تھا کہ مسلمان مردوں
اور عورتوں کو باقاعدہ نظر آتش کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو ان کے سامنے کاٹا جاتا تھا، کاٹنے کے بعد ان کا خون نکال کر عورتوں کو، ماؤں کو باقاعدہ ان کے کلیجے کے ٹکڑوں کا خون باقاعدہ پلایا جاتا تھا۔ یہ ہجرتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ ہجرتیں مذاق کیا ہے اپنے پاکستان کے ساتھ، مذاق کر رہے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ، کھیل رہے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ، اللہ کی عطا کردہ نعمت سے کھیل رہے ہیں، قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر کے ان کے اعضاء کاٹ کر ان کی ماں کے منہ میں باقاعدہ ٹھوسے جاتے تھے کہ کھاؤ اپنے بچوں کو۔ یہ عالم تھا، یہ شدت تھی۔ لاشوں کو درخت پر لٹکا دیا جاتا تھا، بچوں کو نیزوں پر اچھالا جاتا تھا ان کے والدین کے سامنے۔ یہ قیمت دی ہے ہم نے، یہ قیمت دی ہے ہجرتوں کی، یہ قیمت دی ہے۔ ایسے نہیں ملی، ایسے نہیں ملی آزادی، بہت قربانیاں دی ہیں۔ ماں باپ کے سامنے ان کے بچوں کے ناک کان ہونٹ مسلا کیا جاتا تھا، کاٹے جاتے تھے باقاعدہ، اور کاٹنے کے بعد ماؤں کی جھولیوں کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ ایسے ملی آزادی۔ باپ کہتا تھا بیٹا آواز آ جائے اللہ اکبر کی تو رک جانا، ورنہ دریا کے اندر کود کر اپنی جان کو دے دینا۔ ایسے ملی ہے آزادی، ایسے ملا ہے یہ پاکستان۔ برہنہ عورتوں کو آئے ہائے، یعنی ان کو ان کے کپڑے اتار کے ان کے جلوس نکالے جاتے تھے اور برہنہ کر کے ان کو سامنے رکھا جاتا تھا۔ کیا کہوں؟ اور آج بھی میری کئی بچیاں اور کئی بہنیں وہاں پر موجود ہیں۔ ایسے ملی آزادی، لیکن ہم اس آزادی کی قدر کرنے کو تیار نہیں ہیں، تیار نہیں۔ آپ کو معلوم ہے وہ جو یہ موجود ہیں یہاں پر، اورنگزیب صاحب، قیصر بھائی بھی بتائیں گے اس بارے میں، جو لاہور واہگہ بارڈر پہ جب ٹرینیں آتی تھی نا تو لوگ انتظار کرتے تھے اپنے رشتہ داروں کا، تو پتہ ہی چلتا تھا کہ تعفن زدہ کٹی ہوئی ٹرینیں آتی تھی جن کے اندر لاشیں بکھری ہوئی پڑی ہوتی تھی، خون جمع ہوا ہوتا تھا، اعضاء بکھرے ہوئے ہوتے تھے، کوئی زندہ نفس نہیں آتا تھا، اور لکھا ہوتا تھا لو مسلمانوں عید کا تحفہ لے لو، یہ ہے تمہارا پاکستان۔ ایسے ملی آزادی۔ انہوں نے وجود ٹکڑے کر کے بھیجے تھے، آج ہم نے پاکستان کو، مجھے کہنے دیں معذرت کے ساتھ، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، آج ہم نے پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ میں کل رات ایک جملہ کہہ رہا تھا، ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ پاکستان نبی کا فیضان ہے۔ آخری جملے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے ڈاکٹر کو۔ نبی کا فیضان نہ ہوتا ہے پاکستان نہ بنتا۔ ابھی بھی جائیے گوگل پہ سرچ کیجئے، لکھیے پاکستان کا نقشہ، نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس ہے پاکستان، شمال کا میم اور جنوب کا دال، دیکھ لیجئے، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے بات کہ یہ فائل گنبد خضرا کے مکین نے دی تھی قائد اعظم کو، ہم نے اٹھا کے اس فائل کو آگ لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لیتا۔